صبح صبح کا وقت تھا۔ سلمان کے سر میں شدید درد اٹھا۔ درد کی نوعیت ایسی تھی کہ سلمان ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ ہم نے فوراً اسپتال جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے فوراً ایم آر آئی کروایا۔ جب ایم آر آئی کی رپورٹ آئی تو ڈاکٹرز بہت ہی پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ سلمان کو ہائیڈروسیفلس ہو گیا ہے اور ہمیں علاج کے لیے جلد از جلد کراچی جانا ہوگا۔ ہماری ایک چھوٹی سی فیملی تھی اور ہم حیدرآباد میں رہائش پذیر تھے۔ اپنے والدین کے ہم 3 بیٹے تھے اور میں اس میں سب سے بڑا بیٹا تھا۔ میرا نام عرفان، مجھ سے چھوٹے بھائی کا نام سلمان اور سب سے چھوٹے بھائی کا نام رضوان تھا۔ ہماری زندگی بہت ہی پرسکون گزر رہی تھی کہ اچانک سن 2000 میں میرے چھوٹے بھائی سلمان کے سر میں درد اٹھنا شروع ہوا۔ شروع میں درد مہینوں میں ایک بار اٹھا کرتا تھا۔ 1 سال کے بعد ایسا ہونے لگا کہ سورج نکلتے ہی سلمان کے سر میں درد شروع ہو جاتا اور رات گئے تک وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھا رہتا۔ ہم نے حیدرآباد میں مختلف ڈاکٹروں کو دکھایا۔ اب ساتھ میں بخار بھی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور بخار ایسا ہونے لگ گیا تھا کہ اگر تھرمامیٹر سے لینا چاہیں تو تھرمامیٹر ہی ٹوٹ جائے۔ سن 2000 میں ہم نے حیدرآباد میں ایک نیورو سرجن کو سلمان کو دکھایا اور ایم آر آئی کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ سلمان کو ہائیڈروسیفلس ہو گیا ہے۔ ہائیڈروسیفلس کی حالت میں دماغ میں اضافی پانی بھر جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ کے خانوں کا سائز بڑھ جاتا ہے اور دماغ میں دباؤ پیدا ہونے لگتا ہے اور دماغ کی کارکردگی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کراچی آ گئے۔ سلمان کی عمر 16 سال کی تھی۔ ہم نے سلمان کو کراچی کے ایک بہت ہی نامور اسپتال میں دکھایا۔ سرجن نے ہمیں بتایا کہ سلمان کو شنٹ لگانا ہوگا۔ ہم نے فوراً حامی بھر لی۔ امریکہ سے شنٹ منگوایا گیا اور سلمان کی بیماری کو ترجیح دیتے ہوئے جلد از جلد آپریشن کیا گیا۔ جیسے ہی آپریشن ختم ہوا، سلمان کے دماغ میں بلڈ کلاٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر بہت ہی پریشان ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ 24 گھنٹوں کے درمیان میں سلمان کے دماغ کا دوبارہ آپریشن کیا گیا اور ڈاکٹر نے ہمیں آپریشن کامیاب ہونے کی خوشخبری سنائی۔ 7 دن کے بعد سلمان کو ڈسچارج کر دیا گیا اور وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ سب کچھ صحیح ہونے لگ رہا تھا کہ ایک دن اچانک سلمان بے ہوش ہو گیا۔ سن 2003 چل رہا تھا اور بہت ہی پریشانی کی حالت میں ہم نے کراچی کا رخ کیا۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ سلمان کے دماغ میں پھر سے خون جم گیا ہے، دوبارہ سرجری کرنی پڑے گی۔ سرجری کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ سلمان کے دماغ میں دوبارہ سے بلڈ کلاٹنگ ہو گئی۔ اللہ پاک نے سلمان کی زندگی میں بہت آزمائشیں لکھی تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا اب شنٹ بدلنا ہوگا، یعنی ایک اور سرجری کرنی پڑے گی۔ میں نے حیدرآباد کال کی اور والدین کو اس سارے منظر کی آگاہی دی۔ ہم ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان 3 سالوں میں ہمارا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ انجان شہر، انجان لوگ اور میں اکیلا اپنے بیمار بھائی کے ساتھ۔ گھر والوں نے فوراً پیسوں کا انتظام کیا۔ یہ سرجری سلمان کی زندگی کی سب سے بڑی سرجری تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مریض کی حالت بہت ہی نازک ہے اور سرجری کے درمیان کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سرجری ہو گئی مگر سلمان کی حالت میں بہتری نہیں آ رہی تھی۔ بار بار ڈاکٹر کے پاس سلمان کو لے کے جاتے تھے۔ ڈاکٹر نے بولا آپریشن تو بالکل صحیح ہوا ہے، بس اب آپ اللہ پاک سے اس کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ دن گزرتے جا رہے تھے مگر سلمان کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ وہ دیکھتا سب کچھ تھا مگر بات نہ کرتا تھا، نہ بیٹھتا تھا، نہ خود کچھ کھا سکتا تھا اور نہ چلتا تھا۔ سلمان کے لیے فزیو تھراپسٹ رکھا ہوا تھا جو اس کو روز ورزش کرواتا تھا۔ 8 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور پھر آہستہ آہستہ سلمان نے اپنی حالت میں امپروومنٹ دکھانا شروع کی۔ 2005 چل رہا تھا اور سلمان اب چلنے کے قابل ہو گیا تھا اور زندگی سکون کی طرف جا رہی تھی۔ سلمان اپنی بیماری کو بھولنے لگا تھا اور وہ خوش رہنا شروع ہو گیا تھا۔ 2006، 7 اور 8 بہت ہی سکون سے گزرا۔ 2009 شروع ہوا اور ہمارے والد صاحب کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی اور اسی طرح 30 اکتوبر 2009 کو ہمارے والد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ سلمان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔
سر میں درد دوبارہ سے اٹھنا شروع ہو گیا تھا اور ساتھ میں بخار بھی۔ ایک دن سلمان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ بے ہوش ہو گیا۔ میں ایمرجنسی میں حیدرآباد کے ایک اسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ سلمان کے گردے فیل ہو گئے ہیں اور اب فوری طور پہ ہمیں کراچی SIUT جانا ہوگا۔ SIUT کراچی میں ایک بہت ہی نامور گردوں کا اسپتال ہے۔ اسی رات ہم سلمان کو لے کے SIUT پہنچے۔ طبی معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ مریض کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ICU میں ایڈمٹ کرنا ہوگا اور مریض کا فوراً ڈائلیسس بھی کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر ادیب رضوی، جو اس وقت SIUT کا ایک بہت نامور نام تھے اور آج بھی ہیں، وہ اس وقت کراچی میں موجود نہیں تھے، وہ لاہور گئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹرز نے ان کو لاہور کال کی اور ان کو سلمان کی ساری کنڈیشن بتائی۔ ڈاکٹرز نے ہمیں بعد میں بتایا تھا کہ ڈاکٹر ادیب رضوی نے بہت ہی تحمل سے سلمان کے کیس کے بارے میں ساری باتیں سنی اور دوسرے ماہر ڈاکٹروں کے ساتھ مل کے سلمان کے ڈائلیسس کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ سلمان کے شنٹ میں انفیکشن ہو گیا ہے اور وہ انفیکشن پوری باڈی میں پھیل گیا ہے، جس کی وجہ سے سلمان کے گردے فیل ہو گئے تھے۔ خون کی انتہائی کمی کے باعث ڈائلیسس شروع نہیں کیا جا رہا تھا۔ میں نے فوری طور پہ خون کی 2 بوتلوں کا انتظام کیا۔ الحج کی رات تھی اور سلمان کا ڈائلیسس شروع کیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بلایا اور مجھے بتایا کہ اگر آج یہ ڈائلیسس کا ٹائم کامیابی سے پورا ہو جاتا ہے اور آج کی رات خیر سے نکل جاتی ہے تو آنے والی صبح سلمان کی زندگی میں بہت مثبت ثابت ہوگی۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد مجھے ہاسپٹل سے کال آنا شروع ہو گئی۔ میں دوڑتا ہوا اوپر گیا تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا ڈیورنگ ڈائلیسس سلمان کی حالت بہت بگڑنا شروع ہو گئی تھی اور ڈاکٹروں کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ سلمان کو اس دنیا سے جانے سے نہ روک سکے۔ 18 دسمبر 2009 کو دنیا کی ساری آزمائشوں کو اچھے نمبروں سے پاس کرنے کے بعد سلمان اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ہماری والدہ اس وقت عدت میں تھیں جب میں نے ان کو سلمان کے جانے کی خبر دی۔ میں سلمان کو لے کر حیدرآباد آ گیا اور ظہر میں ہم نے سلمان کی تدفین کی۔ اس 9 سال کے عرصے میں ہمارا سب کچھ بک گیا۔ ڈاکٹروں کی فیس، دوائیوں کے خرچے، پٹی، سرجری، ایمبولنس کے خرچے، کسی بھی چیز میں ہم سے کوئی رعایت نہیں کی گئی اور ہم نے اپنی مجبوری کی ان 9 سالوں میں بہت بھاری بھرکم قیمت ادا کی۔ آج 13 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس کی یاد ہمارے دلوں میں تر و تازہ ہے۔ اللہ پاک سلمان کے درجات کو بلند کریں اور جنت میں سلمان کو اعلیٰ مقام دیں۔ شکریہ۔